بنت ہوا وائس چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ایک انتہائی دلچسپ اور سچا واقعہ پیش خدمت ہے۔ پرانے زمانے میں ایک عورت تھی جو کہ حاملہ تھی۔ جب اسے درد اٹھا تو اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس عورت نے اپنے خادم سے کہا کہ آج بہت سردی ہے، لہٰذا آگ کا انتظام کرو تاکہ کمرے میں کچھ گرمائش ہو جائے۔ وہ خادم آگ لینے کے لیے گھر سے باہر نکلا تو دروازے پر اس نے ایک بزرگ کو دیکھا۔ اس بزرگ نے اس خادم سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، لڑکی ہوئی ہے یا لڑکا ہوا ہے؟ تو خادم نے کہا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ بزرگ نے کہا کہ یہ لڑکی 100 مردوں سے زنا کرے گی اور جو اس کا خادم ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا، اور اس لڑکی کی موت ایک مکڑی کی وجہ سے ہوگی۔ یہ بات کہہ کر وہ بزرگ وہاں سے چلا گیا۔ جس بزرگ نے یہ پیش گوئی کی تھی، اس بزرگ کی پورے گاؤں میں سچائی مشہور تھی۔ اس کی کہی ہوئی کوئی بھی بات یا پیش گوئی آج تک جھوٹی ثابت نہیں ہوئی تھی، لہٰذا اس خادم کو یقین ہو گیا کہ یہ بزرگ جو پیش گوئی کر کے گیا ہے یہ بھی سچ ثابت ہوگی۔ خادم گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے سوچا کہ اس گھر کا خادم تو میں ہی ہوں، اور میں ایسی لڑکی سے نکاح کیسے کر سکتا ہوں جو 100 مردوں کے ساتھ زنا کر چکی ہو؟ لہٰذا اس نے سوچا کہ میں اس بچی کو ابھی مار دیتا ہوں، جب یہ زندہ ہی نہ رہے گی تو اس سے شادی کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ لہٰذا وہ واپس گھر کے اندر داخل ہو گیا اور ایک تیز دھار چھری لے کر اس کمرے کی طرف بڑھا جس میں وہ نومولود بچی موجود تھی۔ کمرے میں جا کر دیکھا تو بچی کی ماں اس کے ساتھ موجود تھی۔ وہ دروازے کے پیچھے چھپ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ جیسے ہی اس کی ماں ادھر ادھر ہوگی تو میں بچی کو ہلاک کر دوں گا۔ کچھ دیر وہ کھڑا انتظار کرتا رہا۔ جب بچی کی ماں ادھر ادھر ہوئی تو وہ جلدی سے اندر گیا اور چھری اس نومولود بچی کے پیٹ میں گھونپ دی۔ اس کو لگا کہ بچی مر گئی ہے۔ وہ جلدی سے گھر سے بھاگ گیا اور سمندر کے راستے کسی دوسرے شہر کی طرف نکل گیا۔ ادھر جب بچی کی ماں نے دیکھا کہ بچی خون میں لت پت پڑی ہے لیکن ابھی اس میں جان باقی ہے، تو اس نے فوراً اس کے پیٹ کے زخم کو سی دیا اور بچی کا علاج معالجہ شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصے میں وہ بچی دوبارہ سے صحت مند ہو گئی اور اس کا زخم بھر گیا۔ اس کی ماں اس کی پرورش کرتی رہی اور وہ لڑکی جوان ہو گئی۔ وہ لڑکی ایک انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت دوشیزہ تھی۔ لڑکی کی ماں نے حالات سے تنگ آ کر اسے طوائف بنا دیا اور وہ جسم فروشی کے دھندے پر لگ گئی۔ دوسری جانب وہ خادم جو قتل کر کے بھاگا تھا، اس نے کسی دوسرے شہر میں جا کر اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ اس کا کاروبار دن بدن پھیلتا پھولتا گیا اور اس نے اچھا خاصا پیسہ جمع کر لیا۔ کاروبار کرتے کرتے اسے شہر میں 22 سال بیت گئے۔ پھر اس نے واپسی کا ارادہ کیا، لہٰذا اس نے اپنی ساری دولت اکٹھی کی اور واپس اپنے گاؤں میں آ گیا، اور وہاں آ کر اس نے ایک محل نما گھر تعمیر کیا اور اس میں بہت سے نوکر چاکر بھی رکھ لیے۔ عیش و عشرت سے زندگی گزارنے لگا۔ اس نے سوچا کہ میں نے محل تو بنا لیا ہے، اب مجھے شادی بھی کر لینی چاہیے۔ لہٰذا اس نے اپنی ایک بوڑھی ملازمہ سے کہا کہ میرے لیے کوئی ایسی لڑکی تلاش کرو جو شہر میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو، چاہے اس کے لیے مجھے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ لہٰذا اس بڑھیا نے لڑکی کی تلاش شروع کر دی اور تلاش کرتے کرتے اسی طوائف کے پاس پہنچ گئی۔ شہر میں اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی عورت نہ تھی۔ بڑھیا نے اس لڑکی سے کہا کہ تو کب تک چند پیسوں کے لیے طرح طرح کے لوگوں کو اپنا جسم فروخت کرتی رہے گی؟ میں تیرے پاس ایک شہزادے کا رشتہ لے کر آئی ہوں جو اس شہر کا امیر ترین شخص ہے، جو کچھ عرصہ پہلے اس شہر میں آ کر آباد ہوا ہے، اور اس نے شہر میں ایک محل جیسا گھر بنایا ہے۔ اب وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اسے شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی کی تلاش ہے جسے وہ اپنے محل میں رانی بنا کر رکھے گا۔ اس طوائف نے کہا کہ اگر یہی بات ہے تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب اسے پتہ چلے گا کہ میں طوائف ہوں تو وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ بڑھیا نے کہا کہ اس بات کی نوبت تو تب آئے گی جب اسے یہ بات پتہ چلے گی، میں اسے اس بات کی خبر ہی نہیں ہونے دوں گی۔ لہٰذا اس شرط پر وہ لڑکی مان گئی۔ بڑھیا واپس آ کر اس شخص کے پاس گئی اور کہا کہ میں نے لڑکی ڈھونڈ لی ہے جو کہ انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے۔ ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا اور وہ لڑکی رخصت ہو کر اس شخص کے گھر آ گئی۔ شادی کی پہلی رات جب وہ شخص اس لڑکی کے پاس گیا تو اسے دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا اور اسے اس لڑکی سے محبت ہو گئی۔
وہ اس کے حسن کے گن گانے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے آج تک تجھ جیسی حسین لڑکی نہیں دیکھی، تم بہت حسین و جمیل اور خوبصورت ہو، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ لڑکی نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے آپ اس شہر میں نئے آئے ہو، یہاں آنے سے پہلے آپ کہاں رہتے تھے اور اس شہر میں کیسے آنا ہوا، اور یہاں پر اتنا خوبصورت محل نما گھر بنانے اور یہاں پر زندگی گزارنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں اسی شہر میں پیدا ہوا تھا، میں بچپن میں بہت غریب تھا، میں ایک عورت کے گھر پر ملازم تھا، میری مالکہ کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی، کسی بزرگ نے مجھے بتایا کہ وہ بچی بڑی ہو کر 100 مردوں سے زنا کرے گی اور اس کی شادی اس گھر کے خادم سے ہوگی اور وہ لڑکی مکڑی کی وجہ سے ہلاک ہوگی۔ کیونکہ میں اس گھر کا ملازم تھا تو میں نے سوچا کہ میری شادی اس بدکار لڑکی سے نہ ہو جائے، کیوں نہ میں اس کو ابھی قتل کر دوں، لہٰذا میں نے اس نومولود کو قتل کر دیا اور شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں جا کر اپنا بسیرا بنا لیا۔ وہاں پر میں نے اپنا کاروبار کیا اور بہت سا مال و دولت کما کر اسی شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گیا۔ جب لڑکی نے اس کی یہ بات سنی تو اس نے بتایا کہ اس بزرگ کی بات سچ ثابت ہوئی ہے، جس لڑکی کو آپ نے چھرا مارا تھا میں وہی لڑکی ہوں۔ پھر اس لڑکی نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو زخم کا نشان دیکھ کر وہ شخص بہت حیران ہوا اور کہا کہ اس بزرگ نے جو دوسری بات کہی تھی کہ وہ لڑکی 100 مردوں سے زنا کرے گی، تو کیا یہ بات بھی سچ ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ ہاں، میں نے زنا تو بہت سارے مردوں سے کیا ہے مگر مجھے تعداد یاد نہیں۔ مزید اس لڑکی نے کہا کہ اب میں بدکاری سے توبہ کر چکی ہوں، اگر تم چاہو تو مجھے بسا لو اور اگر چاہو تو چھوڑ دو۔ لڑکی کی یہ بات سن کر وہ شخص بولا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور چونکہ تم توبہ کر چکی ہو لہٰذا میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اس شخص نے کہا کہ اس وقت بزرگ نے ایک تیسری بات یہ بھی کہی تھی کہ وہ لڑکی مکڑی کی وجہ سے مرے گی، لیکن میں تمہیں خود سے جدا نہیں کرنا چاہتا۔ اس شخص نے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک ایسا پختہ کمرہ تیار کروں گا جو چاروں طرف سے بند ہوگا اور صرف ایک دروازہ ہوگا، جس پر پہرے داروں کو تعینات کر دوں گا جو کمرے میں کسی بھی کیڑے مکوڑے اور مکڑی وغیرہ کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ لہٰذا اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ کچھ عرصہ کے بعد ایک مکڑی رینگتی ہوئی کمرے کے دروازے تک پہنچ گئی۔ پہرے دار کی نظر جب اس مکڑی پر پڑی تو اس نے فوراً اس عورت کو مکڑی کے بارے میں بتایا۔ اس عورت نے کہا کہ اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ، یہ کیا مجھے مارے گی، میں خود ہی اس کو مار دیتی ہوں۔ لہٰذا اس عورت نے مکڑی کو پاؤں کی جوتی سے مسل کر مار دیا، مگر مکڑی کے زہر کا ایک چھوٹا سا قطرہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے اور ناخن کے گوشت کے درمیان چلا گیا، جس کا عورت کو علم نہ ہوا۔ زہر کی وجہ سے انگوٹھے پر زخم ہو گیا اور وہ زخم پورے پاؤں میں پھیل گیا اور وہ ناسور بن گیا۔ اس زخم سے پیپ اور خون رستا رہتا، جس کی وجہ سے وہ عورت دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ بہت علاج معالجہ کروانے کے بعد بھی آرام نہ آیا اور وہ عورت موت کے منہ میں چلی گئی، اور یوں اس بزرگ کی تینوں باتیں سچ ثابت ہو گئیں۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ کو ہمارا آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا، لہٰذا ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل بنت حوا وائس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت ملتی رہے۔ جزاک اللہ۔